جب ایک لڑکا اور ایک لڑکی یہ جاننے کے باوجود کہ اللہ اور اس کے رسول نے زنا کے قریب جانے سے بھی منع کیا ہے، اس کے باوجود زنا کرتے ہیں، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں میں آتا ہے۔ جب کوئی لڑکا یا لڑکی باوجود یہ جاننے کے کہ اسلام حیا اور امن کا درس دیتا ہے، پھر بھی چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کی واہ واہ کے لیے اپنے جسم پر ٹائٹ لباس پہن کر سامنے آتی ہے یا لباس اتار کے لوگوں کے سامنے آتی ہے، تو یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی میں شامل ہے۔ اگر کوئی بزنس مین یہ جاننے کے باوجود کہ بزنس میں جھوٹ اور دھوکہ دہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتا، اس کے باوجود نبی کی بات، نبی کی تعلیمات کو اگنور کر کے چند ٹکوں کے لیے اور لوگوں کو دھوکہ دیتا ہے، اس نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کیا، کچھ سمجھا ہی نہیں۔ جو باپ اپنے بچوں کے پیٹ میں حرام لقمے ڈال رہا ہے، یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگنور کر رہا ہے۔ جو مرد شادی شدہ ہونے کے باوجود لڑکیوں کے ساتھ افیئر چلا رہا ہے، یہ بھی اسلام، اللہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی دھجیاں اڑا رہا ہے۔ اگر اللہ کے باغیوں نے قرآن جلایا تو دوسری جانب اللہ کو ماننے والے لوگوں نے، قرآن پر ایمان رکھنے والے لوگوں نے قرآن کی تعلیمات کو اپنے اوپر لازم نہ کر کے قرآن کا انڈائریکٹلی انکار کیا۔ یاد رکھیے گا کہ جس نے بھی اللہ اور اس کے رسول سے ٹکر لی ہے، پھر چاہے وہ مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، اللہ نے اس کو دنیا اور آخرت میں ذلیل کیا ہے، سب کچھ دے کر۔ اللہ نے اس کو مال دیا، دولت دی، عزت دی، شہرت دی، ملکوں کی حکمرانی دی، لیکن اس کے دل کو بے چین رکھا، اس کے دل کو بے سکون رکھا۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں موبائل کے ذریعے سے شیطان آنکھوں کا نشہ کروا رہا ہے اور اس کی وجہ سے ان کے دماغ ضائع ہو چکے ہیں اور ان کی عقلیں سن ہو چکی ہیں۔ گندگی میں منہ مار مار کر وہ اپنے ضمیر کو مارتے چلے جا رہے ہیں، اپنے ایمانی کیفیتوں کا سودا کر رہے ہیں سارے۔ 2-4 سیکنڈ کی لذتوں نے ایسا گھیرا ہے نا ہمارے نوجوانوں کو کہ ان کی روحانیت کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ بچوں کو ماں باپ کا باغی بنا دیا، ماں باپ کو بچوں کا ہوش نہیں۔ بہت ساری لڑکیوں کو شیطان نے سنہرے خواب دکھائے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنے سروں سے دوپٹے تک اتار دی۔ غلیظ اور بری چیزوں کو اتنا خوشنما بنا دیا گیا کہ اب ہم برائی کو برائی نہیں سمجھتے، اور نیکی کو اتنا مشکل کر دیا گیا کہ نیکی کی کوشش سے پہلے ہی یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم نہیں کر سکتے۔ تم کیسے نہیں کر سکتے؟ وہ کام جس میں اللہ رب العزت کی مدد تک نہیں ہے تمہارے ساتھ، بڑے سے بڑا گناہ تم بغیر کسی سے مشورہ کیے، بغیر کسی کی مدد لیے کر گزرتے ہو، اور وہ نیکی جس میں اللہ رب العزت کی مدد انسان کے ساتھ ہوتی ہے، جس میں لوگوں سے چھپنا تک نہیں پڑتا، انفیکٹ لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں ان اعمال کے بارے میں اور آپ کہیں کہ یہ مشکل ہے، سینس ہی نہیں بنتی۔ اور لوگوں سے کٹ آف ہو جانا، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کسی کونے میں بیٹھ جانا صبر نہیں ہوتا۔ اپنے غموں کو سوچ سوچ کر، اپنی پریشانیوں اور اپنے برے حالتوں کو سوچ سوچ کر اپنی زندگی میں موجود اپنی اچھائیوں کو بھول جانا، راحتوں کو بھول جانا، اپنا مزاج چینج کر لینا صبر نہیں ہوتا۔ غموں کے ہوتے ہوئے مسکرانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ ٹینشن، پریشانی، آزمائش، دکھ، درد، تکلیف، ہر طرح کی بلائیں دل میں موجود ہوں، اس کے باوجود الحمدللہ کہہ کر اپنی منزل کی طرف قدم بڑھانے کو صبر کہا جاتا ہے۔ دنیا نہیں سمجھ رہی، لوگ نہیں سمجھ رہے، اپنے نہیں سمجھ رہے، الٹا انہی کی وجہ سے زندگی بھی تنگ ہے، بوجھ ڈال رہے ہیں ہم پر۔ ایسا فیل ہوتا ہے جیسے ایک پہاڑ ہے اور اس کے نیچے میں ہوں، اس کے باوجود ریلیکس ہو کے، کمفرٹیبل ہو کے اللہ سے یہ کہنا کہ الحمدللہ صبر، تو میری جان بڑھ آگے، چھوڑ دنیا کو، دنیا کی ٹینشن کو، دنیا کی پریشانی کو، تیرا مقصد نہیں۔ یہ دنیا اگر اچھی بھی ہوگی نا تیرے ساتھ، تب بھی تجھے سیٹسفائیڈ نہیں کر سکے گی۔ اس دنیا نے اگر ساری دولتیں لوگوں سے سمیٹ کر تیرے قدموں میں رکھ دی نا، تب بھی تو سیٹسفائیڈ نہیں ہوگا، تیری ڈیمانڈ بڑی ہائی ہے، تو یہاں کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ دنیا کی کوئی دولت تجھے خرید نہیں سکتی، دنیا کی کوئی شہرت تجھے خرید نہیں سکتی۔ ارے یہ ساری دنیا مل کر تجھے وہ سکون نہیں دے سکتی جو کہ تو ڈیزرو کرتا ہے، کہ اس کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے، اس کی ویلیو ہی نہیں ہے، تجھے افورڈ کرنے کی اس دنیا میں طاقت ہی نہیں ہے۔ تو بہت بڑی جنگیں لڑنے آیا ہے، تو اپنے سارے اعمال کا بدلہ اپنے اللہ سے لے گا، جس کی شان بڑی، جس کی عطائیں بڑی۔ آج کل کے لڑکے لڑکیوں کے ساتھ اتنے خوش کیوں ہوتے ہیں؟ آج کل کے مرد اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ وہ لڑکیوں میں بیٹھے رہیں، لڑکیوں کے ساتھ گپے شپے چلتی رہیں اور فضول کی ہا ہا ہی چلتی رہے بس۔ یہ یونیورسٹیوں کے سو کولڈ مردوں نے، جو سوشل میڈیا کے بدماش ہیں، جو باپ کے پیسے پر عیاشیاں کر رہے ہیں، جنہوں نے ڈگری کی پرواہ تو نہ کی، ہاں البتہ امپریشن ڈالنے کے لیے انگلش ضرور سیکھ لی، اب وہ تھوڑا سا اچھے لگتا ہے۔ بہت سارے لڑکوں نے یار لڑکیوں کی صحبتیں اختیار کی ہوئی ہیں اور لڑکیوں کے سامنے کوئی سپر مین بننے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی لمبی لمبی چھوڑنے والا بن رہا ہے، حالانکہ ان کی اصلیت ان کے گھر والوں کو پتہ ہوتی ہے۔ تو لڑکوں سے میری ریکویسٹ ہے یار کہ مرد بنو، حوصلہ پیدا کرو، ہمت پیدا کرو۔ تم مرد ہو، تم لڑکیوں کے ساتھ سوٹ نہیں کرتے۔ ہاں البتہ جب ایک امام کے پیچھے مسجد میں اللہ کے سامنے صفوں میں کھڑے ہوتے ہو نا، تو شہزادے لگتے ہو۔
لڑکیوں سے سچے جھوٹے وعدے دعوے باتیں کر کے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تم. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. البتہ جب تم قرآن پر غور کرو گے، قرآن کا نالج اپنے سینے میں اتارو گے اور اللہ کی بات یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، چوک چوراہوں میں کانفیڈنس کے ساتھ جب کرو گے تو شیر لگو گے. تو یہ لڑکیوں کی صحبتیں چھوڑ دیں. مرد ہو، مردوں میں اچھے لگو گے. مسلمان ہو، اللہ کے ساتھ اچھے لگو گے. تمہارے اندر اللہ نے غیرت رکھی ہے تو وہ غیرت اگر دین پہ استعمال ہوگی نا تو یہاں بھلے تمہیں کوئی اپریشیٹ نہ کرے لیکن فرشتے تم پہ فخر کریں گے. مرد بنو تاکہ تمہارے اندر وہ جذبے پیدا ہوں جو صحابہ کے دلوں میں تھے. آج جس زندگی سے تمہیں محبت ہے، جسے تم بچا بچا کے رکھ رہے ہو، اور کچھ خواہشوں نے، کچھ لوگوں نے اور تھوڑی سی دولت نے آپ لوگوں کو پاگل کر کے رکھا ہوا ہے، ان ساری چیزوں سے نکل کر تھوڑا سا آگے کا بھی. اگر تم نے یہ کلمہ پڑھ لیا نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اپنی مرضیاں سائڈ پہ رکھو. 60-70 سال کے لیے اپنی خواہشوں سے لڑو، دل چاہے یا نہ چاہے، سکون ملے یا نہ ملے، بات سمجھ آئے یا نہ آئے، وہ تمام کام کرو جو تم پر فرض ہے. یہ کلمے کی ریکوائرمنٹ ہے اور تم کلمے والے ہو، تم ہی اس ریکوائرمنٹ کو پورا کرو گے. جنہوں نے کلمے سے انکار کیا ہوا ہے ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم نماز پڑھو، ان سے اللہ ڈیمانڈ نہیں کر رہا کہ تم اپنی حیا کی حفاظت کرو. اللہ ان سے ایک ہی ڈیمانڈ کر رہا ہے، پہلے مجھے مانو. لیکن جس شریعت کا اقرار تم نے کر لیا، جس کلمے کا اقرار تم نے کر لیا، اب یہ کلمہ تم سے یہ ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کلمے کے نیچے گزارو. اور تم کیا 2-4 لڑکیوں سے سچ اور جھوٹ بول کر ان کے ایموشن سے کھیلتے رہتے ہو. اللہ کے بندے، تمہارے گھر میں 4 بہنیں جوان بیٹھی ہیں، کوئی ان سے کھیلے گا تو کیسے لگے گا؟ جو باتیں تم غیروں کی بیٹیوں سے کرتے ہو، غیروں کی بہنوں سے کرتے ہو، امیجن کرو یہی باتیں کوئی تمہاری بہن سے کرے، تمہیں اچھا لگے گا؟ نہیں لگے گا نا. تو کیوں ایک دوسرے کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر لوگوں کو جہنم کے راستے پر لگا رہے ہو؟ اللہ کے بندو، تم لوگوں کو تو اللہ نے کہا ہے کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگ تو بہت اچھے بہترین لوگ ہو یار. لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو، لوگوں کو برائیوں سے بچاتے ہو، نیکیوں کی طرف بلاتے ہو، اور خود بھی اللہ پر ایمان رکھتے ہو. آؤ یار اچھی سی زندگی گزارتے ہیں قسم سے. بس صرف مرنے تک اللہ کی مان لیتے ہیں، نمازیں پڑھ لیتے ہیں، اخلاق اچھا کر لیتے ہیں، لوگوں سے جھوٹ بولنا چھوڑ دیتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا بند کر دیتے ہیں، اچھی سی زندگی گزار کر اس دنیا سے چلے جائیں گے. لکھ کے دیتا ہوں، پوری زندگی گزر جائے گی لیکن وہ ٹائم پیریڈ کبھی نہیں آئے گا کہ جس ٹائم پیریڈ میں تم اپنے آپ کو یہ کہو گے کہ میں کمفرٹیبل ہو گیا ہوں، میں ویل سیٹلڈ ہو گیا ہوں، اب میری زندگی میں کوئی پریشانی نہیں، اب میری زندگی میں کوئی آزمائش نہیں، لہٰذا چلو جی اب اللہ کو راضی کرتے ہیں، چلو جی آخرت کی تیاری کرتے ہیں. مسلمان ہو یا مسلمان نہیں ہو، اللہ کو مانتے ہو، اللہ کی مانتے ہو یا اللہ کو ٹھکراتے ہو، اگر انسان ہو اور اس دنیا میں ہو، اچھے ہو برے ہو، عبادت کرنے والے ہو، غفلتیں کرنے والے ہو، امیر ہو غریب ہو، لڑکے ہو لڑکی ہو، بوڑھے ہو جوان ہو بچے ہو، جو بھی ہو بھائی، اگر اس دنیا کے پلیٹ فارم پر ہو، اگر زندہ ہو، آپ کی زندگی میں 2-4 چیزیں ہمیشہ ڈسٹرب رہیں گی. آپ انہیں ٹھیک کریں گے، کچھ اور ڈسٹرب ہو جائے گا. زندگی کہتے ہی اسی کو ہے کہ چیزیں بگڑی ہوں گی، آپ نے انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہوگی. اور اللہ کے بندے، تم تو مسلمان ہو، شکر کرو کہ تمہارے ایمان کا مسئلہ نہیں چل رہا. لوگوں کے ایمان بگڑے ہوئے ہیں، اور دوسری خوفناک بات یہ کہ ان کو احساس نہیں ہے. آپ خود سوچیں، اس دنیا میں انسان کے پاس لگژری لائف ہو، سب کچھ ہو، لیکن اس کے خدا کا کانسیپٹ اس کی زندگی میں ڈسٹرب ہو، تو کیا یہ ساری دنیا اسے کر دے گی کامیاب؟ نہیں. کھائے گا پیے گا، عیش و عشرت میں زندگی گزارے گا، مر جائے گا، ختم ہو جائے گا. آخرت کا کیا؟ تو اللہ کا شکر کرو میری جان کہ تیری زندگی میں چل دنیاوی چیزیں ڈسٹرب ہیں، چل تیری زندگی میں 2-4 لوگ برے ایڈ ہو چکے ہیں، اٹس اوکے. یہ اتنے بڑے مسئلے نہیں ہیں، یہ حل ہو جائیں گے. ان کی وجہ سے اللہ کی طرف بڑھنا نہ چھوڑو. یہ بہت چھوٹے مسئلے ہیں، کیریئر نہیں ہے، رشتے نہیں ہو رہے، کوئی عزت نہیں کر رہا، کسی نے بدنام کر دیا ہے، کسی نے ذلیل کر دیا ہے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا، کوئی یہ نہیں کر رہا، کوئی وہ نہیں کر رہا، اٹس اوکے. نہیں چاہیے ہمیں یہ سب کچھ. اللہ فرما رہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. میں نے یہ زندگی اور موت اسی لیے بنائی تاکہ میں یہ دیکھ سکوں کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. وہ رب جو شارک کے بھی قریب ہے تمہارے، وہ رب جو کہتا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، کہ میرے بندے تو جہاں کہیں بھی ہے میں تیرے ساتھ ہوں، اور تو جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے میں اس کو دیکھ رہا ہوتا ہوں. لیکن ہم اللہ کو دکھا کیا رہے ہیں؟ ناچنا گانا، پارٹیاں، ہینگ آؤٹس، اپنے کپڑوں کا سائز آہستہ آہستہ شارٹ کر کے دکھانا. ہم یہ دکھا رہے ہیں اللہ کو کہ ہم